ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. دل کی آواز بلند صلوات ایسا کہ محترم مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. کل گفتگو آ کر روکی تھی سورہ طٰہٰ کی دو آیتوں پر جن کو آج سرکار کلام قرار دیا گیا. سورہ طٰہٰ 124ویں آیت اور 125ویں آیت. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. جس نے بھی میرے ذکر سے روگردانی کی، جس نے بھی میرے ذکر سے اپنا منہ موڑا، فإن له معیشة ضنکا، میں اس کی زندگی میں تنگی ڈال دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب حشر کے میدان میں آئے گا تو اندھوں کی شکل میں آئے گا. وَقَالَ رَبِّ، اور اپنے رب کو خطاب کر کے کہے گا بار الہ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ میں تو دنیا میں دیکھنے والوں میں میرا شمار ہوتا تھا. یہ آیت قرآن کی امت مسلمہ کو پیغام دے رہی ہے جس نے بھی اللہ کے ذکر سے روگردانی کی، اللہ اس کی دنیا میں تنگی ڈالے گا اور آخرت میں اسے اندھا قرار دے گا. یعنی ایسا شخص جو ذکر الہی سے روگردانی کرے وہ اللہ کو نہ دنیا میں پسند ہے نہ آخرت میں پسند ہے. اللہ کے ذکر سے روگردانی کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے. بڑے بڑے علماء اہل سنت نے اپنی کتب میں یہ حدیث نقل کی، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. کیوں علی کا ذکر عبادت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا یا علی ذکر کا عبادت، تمہارا ذکر عبادت ہے. لأن ذکرک ذکری، کیونکہ اے علی تیرا ذکر میرا ذکر ہے. ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر. نبی نے پوری چین بنائی ہے. کوئی اعتراض نہ کرے علی کا ذکر کیسے عبادت کسے کہتے ہیں؟ جو رب سے قریب کرے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ جو رب سے، میں اگر آپ کا ذکر کرتا ہوں خواہ خواہ کبھی بھی رب سے قریب نہیں ہو سکتا. آپ میرا ذکر کرتے ہوئے خواہ خواہ کبھی بھی رب سے قریب نہیں ہو سکتے. یہ کون سی ہستیاں ہیں جن کا ذکر انسان کو رب کے قریب کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ. اور کہا کسی خطیب کا نہیں ہے، میری زبانی تو نہیں ہے، کسی ذاکر کی زبانی نہیں ہے، کسی شاعر کا شعر نہیں ہے. حدیث میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو کہا جائے کہ کسی خاص مسلک نے نقل کی. ہر مسلک کی کتاب میں جہاں مناقب اہل بیت ہے، جہاں فضائل اہل بیت، یا علی ذکر کا عبادت، اے علی تیرا ذکر عبادت ہے، تو پتہ چلا علی کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے. اب اگر آیت کو یوں بیان کیا جائے جس نے اللہ کے ذکر سے روگردانی کی، یعنی کہ علی و اولاد علی کے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ اس کی دنیا بھی خراب کر دے گا، آخرت میں عذاب کرے گا. اللہ کا ذکر کیسے کیسے ہو رہا ہے؟ روز مسجد میں جائیں اللہ کا ذکر ہو. بڑے جو مقامات ہیں، جو مزارات ہیں اولیاء کے، وہاں جائیں. اللہ کے اولیاء سے بڑی اللہ سنت ہی ان کے مزارات پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. وہ مقامات مقدسہ، وہ اعتماد عالیات جہاں ہم لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، آپ کے سامنے ذکر ہوگا. نظر کر
کربلا کاظمین سامرا اللہ کا ذکر ہوگا. روز زمین کی وہ جگہ جہاں سارے مسلمان مل کر تلاش کرتے ہیں کعبہ اللہ کا ذکر ہوگا. مدینے میں مسجد نبوی میں قطاروں کی قطاریں ہیں اللہ کا ذکر ہوگا. لیکن کیا وجہ ہے مجھے چاہیے کیا وجہ ہے کہ میں اور آپ پورے سال میں سب سے زیادہ اہتمام ذکر حسین تک ہے. تو جو آپ ہیں ماشاءاللہ حج ہے کتنے دن کا 40 دن کی گورنمنٹ گریج پر ہے. آج جو اصل حج ہے اگر آپ نے اپنا عمرہ انجام دے دیا یہ گروپ جو ہے یہ خرچہ کو جا کر 2 کو 3 کو 4 کو مشکل سے 5 دن کا حج ہے. 8 سے حج آپ نے شروع کیا 13 کو آپ فارغ ہو گئے. شیطانوں کو کمپنیشن کریے مار کے بچے ہو کے قربانیاں کر کے سب انسان نپٹا چکا ہو. ٹوٹل جو حج ہے وہ 5 سے 6 دن کا ہے. لیکن چونکہ وہ آنے جانے میں پرابلمز ہوتی ہیں فلائٹس کا ایشو ہے دنیا آ رہی ہے پاکستان سے ہزاروں لوگ جا رہے ہیں 45 لاکھ یا 40 لاکھ کے قریب مسلمان جمع ہو رہے ہیں. ظاہر سب کو ایک ساتھ ارینج کرنا پاسبل نہیں اس لیے یہ 40 دن کا ہو جاتا ہے. اور جو پیسے والے ہوتے ہیں امیر ان کا 10-15 دن والا اسی پاکستان سے لوگ جاتے ہیں 15 دن والا بھی ہے 10 دن والا بھی ہے 4 دن. لیکن ٹوٹل ہے 5 سے 6 دن کا. سارے سال میں ایک عظیم ترین عبادت ہے حج جو 5 دن کا ہے. اور عبادتیں اٹھا کر دیکھیے ان کا بھی میکسیمم پیریڈ ایسا ہی کچھ ملے گا. اور روزے ہم لوگ رکھتے ہیں 1 مہینہ پورا اللہ ماہ رمضان اللہ کی عبادت کا مہینہ ساری کائنات روزہ رکھیں. امت مسلمہ مل کر 2 مہینے محرم اور سفر ذکر ہو سکتے شیعہ ہو تو سنی شب داریاں ہو رہی ہیں حلیم پکڑ ہے لوہے لگے ہوئے ہیں ماتم ہو رہا ہے مجلس ہو رہی ہے. یوم حسین ابھی جاؤں گا جب میں کراچی تقریباً پورا سفر سب شیعہ سنی مل کے مختلف میڈیکل کالجز میں مختلف جو ہے انجینئرنگ کالجز میں مختلف جو ہے KMC کی بلڈنگ میں KDA کی بلڈنگ میں جہاں مجھے تعلیم کی سعادت ملتی رہتی ہے یوم حسین میں. یہ ہم سب یہاں شیعہ سنی کام کرنے والے ہیں اسی بلڈنگ میں کام کرتے ہیں. ایک دن بعد حسین کے نام کا بنانا چاہتے ہیں. 2 مہینے حسین ابن علی کا نام کیوں لیا جا رہا ہے اسی سوال کا جواب دینا ہے. اور اگر یہ پیغام پہنچ گیا تو آج کی مجلس مکمل ہو جائے گا. میرا مقدمہ آپ کے لیے واضح ہو گیا نہیں ہو گیا کسی ہستی کے ذکر 1 منٹ ہو گیا اتنا زیادہ ذکر کیوں ہے. 100 منانا کا تجھے 100 3 دن کا یا تو کم سے کم یکم سے لے کر 12 تک تو چاروں طرف محرم 2 مہینے کوئی بھی شادی کا خوشی کا سوچتا نہیں کہ 2 مہینوں میں شادی نہیں ہو سکتی. آل محمد کے غم کے ایام یہ اتنا بڑا اہتمام کیوں ہے. بڑے بڑے علماء نے جوابات لکھے بڑے بڑے فضلاء نے جوابات لکھے لیکن ایک عیسائی مفکر ہے جس نے کتاب لکھی ہے 600 صفحوں کی حسین ابن علی کی حیات مبارکہ پر کہ حسین کون تھے. آخر میں 600 صفحے کی کتاب کے آخر میں عربی کی کتاب ہے اس نے چند جملے لکھے کہنے لگے تم جانتے ہو کہ کیوں سب سے زیادہ حسین ابن علی کا ذکر ہو رہا ہے جبکہ رسول کے نانا تھے افضل مخلوقات ہیں حسین سے بھی افضل علی سے بھی افضل حسن سے بھی افضل فاطمہ سے بھی افضل ساری کائنات سے افضل. ان کا ذکر ہفتہ 10 دن ربیع الاول میں ہوتا تھا 12 ربیع الاول کو ختم 17 ربیع الاول کو ختم لیکن حسین کا ذکر 2 مہینے کی ہو رہا ہے. تو اس نے اپنی کتاب کے آخر میں
تو کہہ رہا جو بچانے والا ہے اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے کسی چیز کو بلڈ اپ اور اسٹیبلش کرنے والے کی بنسبت. میں یہ کہوں گا جتنا حسین کا ذکر ہو رہا ہے حقیقت میں ذکر مصطفیٰ خوب ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا سب نے نہ سمجھا حسین و منی وَأَنَا مِنَ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین مجھ سے تو سب کو سمجھنا ہے میری بیٹی کا بیٹا ہے مجھ سے میری نسل ہے لیکن میں کیسے حسین سے میں کیسے حسین سے تو بڑے بڑے علماء نے لکھا چونکہ نبی وہ ذات ہے قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قرآن کی آیت سورۃ نجم کی آیت مبارکہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے جو بولتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے. نبی یہ کہنا چاہ رہے تھے تا قیامت اگر وہی بچے گی تو حسین کی وجہ ماشاءاللہ. میں نے تقریباً 4 سال پہلے اسی پیپر سے کہا تھا کہ یزید العین نے یزید لعنت اللہ علیہ اپنے تخت پر بیٹھ کر یہ شعر پڑھتا لعبت ہاشم بالملک فلا. بنو ہاشم نے ایک بھوگ رچایا تھا. یہ شعر میں نقل نہیں کر رہا ہوں علماء نے اہل سنت کی اپنی کتب میں لکھا. تاریخ طبری ہمارے مسلم کی کتاب نہیں محمدی مناقب کی جو کتابیں اہل سنت برادران نے لکھی اور کتب میں یہ شعر موجود ہے لعبت ہاشم بالملک فلا. بنو ہاشم نے ایک بھوگ رچایا تھا ایک کھیل تماشا کیا تھا. لا خبر جرى ولا وحی نزل. یزید العین کہہ رہا ہے کوئی خبر نہیں آئی کوئی وحی نازل نہیں. قرآن مجھے بتائیے قرآن وحی کے علاوہ کچھ ہے؟ قرآن اللہ کی وحی تو ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. تو یزید نے 60 ہجری میں اپنے نجس تخت پر بیٹھ کر اپنے اس پلید شعر میں انکار کر دیا. قرآن کے انکار کا مطلب توحید کا بھی انکار. جو وحی نہیں مان رہا اسی وحی نے تو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. اسی وحی سے پتا چلا تھا. اس کا مطلب یہ لا الہ الا اللہ بھی نہیں مان رہا. جو لا الہ الا اللہ نہیں مان رہا جو وحی نہیں مان رہا جو محمد رسول اللہ نہیں مان رہا وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ جو یزید کو کافر کہتے ہیں اسی کی اپنی کئی باتوں کی. اللہ کے رسول نے کہا تھا میں دنیا سے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. حدیث ثقلین متفق علیہ صحیح مسلم میں موجود 2 چیزیں کتاب اور اہل بیت. ہجرت قرآن اور اہل بیت 2 چیزیں چھوڑ کر ما ان تمسکتم بہما. بزرگ علماء اہل سنت نے نقل کیا اگر تم ان دونوں کو تھامو گے قرآن بھی اور اہل بیت بھی لن تضلوا بعدی ابدا تم کبھی گمراہ. اچھا کوئی کہے جی قرآن کافی ہے اہل بیت کی کوئی ضرورت نہیں. جنگ کے مہربان میں جو خارجی آئے تھے مولا علی کے مقابلے میں کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ رات حفاظ قرآن تھے پورا قرآن حفظ تھا. راتوں کو عبادتیں کرتے دھندے کرتے تھے لیکن جو اہل بیت تھا اسے چھوڑ دیا تھا. مولا علی نے جنگ کی سب کو قتل کیا صرف 9 بچ کے باہر گئے. اور جو بات ہے تو خالی قرآن کافی اہل بیت کو تھامنا بھی ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں لکھا کیا ہے وہ اہل بیت بتائیں گے. قرآن کی تفسیر اہل بیت کریں گے. بھائی جب کتاب آ گئی تو کوئی ٹیچر بھی تو ہونا چاہیے کوئی پڑھانے والا تو ہو تو اہل بیت بتائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. رسول نے ضمانت دی اگر ان دونوں کو تم نے تھام لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یزید ملعون نے کیا کیا کوئی توجہ چاہا تاکہ یزید کی نجاست آشکار ہو
खेल तमाशा था। एक बंदा उठ कर नहीं बोला, यजीद तू कुफ्र कर रहा है, तू वही का इनकार कर रहा है, तू कुरान का इनकार कर रहा है। उमर साद कौन था? साद इब्न अबी वक्कास का बेटा। साद इब्न अबी वक्कास को उलमा अहले सुन्नत ने लिखा है अशरा मुबश्शिरा में 10 वो लोग जिन पर जन्नत वाजिब है, उनमें से उनका बेटा उमर साद। उमर साद जंग में आता है, हरमला को तीर चलाने का हुक्म उमर साद देता है। उससे पहले लश्कर हुसैन की तरफ पहला तीर खुद चलाता है। इसने भी शेर सुना, यजीद कह रहा है कोई खबर नहीं, कोई वही नहीं, सब खेल तमाशा। चुप रहा। साहबा अपनी औलादों समेत चुप, कोई कुछ नहीं बोला। यजीद खुश हो गया, मैंने कुरान का इनकार कर दिया, कोई कुछ नहीं बोला। नबी क्या कहकर गए थे? अगर कुरान और अहले बैत को थाम के रखा, मैं तुम्हारी नजात का दामन हूँ, तुम कभी गुमराह। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ ताकि फिर एक नतीजा आपके सामने पेश कर सकूं। यजीद मलऊन ने कुरान का इनकार किया, कोई कुछ नहीं बोला। यजीद का आधा मिशन मुकम्मल हो गया। रसूल कामयाबी की जमानत दे रहे हैं, इन दो को थामो, नजात का दामन में, हिदायत का दामन में, तुम्हें गुमराही से बचाने की जमानत मैं देता हूँ। यजीद ने कुरान का इनकार किया, कोई कुछ नहीं बोला। करबला में सन 60 हिजरी में हुसैन इब्न अली को कत्ल करके वो ये समझ रहा था इतरत को खत्म कर दिया। न कुरान के इनकार पे कोई कुछ बोला, न हुसैन का गला कटने पे कोई कुछ बोला। इसका मतलब न कुरान बचा, न हिदायत बचे। यजीद ये समझ रहा था मैं कामयाब हो गया, लेकिन नवासे रसूल हुसैन इब्न अली के कटे हुए सर ने नोके नेज़ा की बुलंदी पर कुरान की तिलावत करके ये पैगाम दिया कि ऐ यजीद, तू मेरा सर तन से जुदा कर सकता है, कुरान से जुदा नहीं।
دیواروں پہ اس میں لکھا ہوا تھا. مجھے کس نے لکھ کے آیا سمجھے ہمارے آنے میں لکھا گیا کہ یہ 3000 سال پہلے سے 2000 سال پہلے سے لکھا ہوا 1000 سال پہلے سے لکھا ہوا. یہ ہم نے تو نہیں. وہ لوگ کر کے بھائی نے پوچھا کہ برادران اہل سنت کچھ کہتے ہیں کہ جو سر کٹے ہوئے سر کی تلاوت ہے یہ کٹے ہوئے سر کی تلاوت ثابت ہے اور ایک نہیں 120 مرتبہ حسین نے قرآن کی تلاوت کی. ایک نہیں 120 مرتبہ. سورہ کہف کی آیتیں پڑھی, سورہ شعراء کی آیتیں پڑھی, اور نہ جانے جب ذاکر منبر پر آتا ہے پہلی آیت قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا حسین نے تلاوت کی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین حسین نے کٹے ہوئے سر سے پڑھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. وہ لوگ جنہوں نے ظلم ڈھایا وہ جان لیں کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے. حسین کے کٹے ہوئے سر پڑھی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. سورہ کہف کی آیت حسین نے پڑھی. تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. اس کے بعد خود سر حسین بولتا تھا اصحاب کہف اتنی عجیب نشانی نہیں تھے جتنا میرا کٹا ہوا سر ہے. کیا ہے پڑھنے کی وجہ نہیں. تو یہ سب کس نے کیا ہے؟ یہ سب ہم نے بنایا. من گھڑت ہے رسول اللہ. یہ تو تاریخ بنی ہوئی. اعتراض وہ کرتا ہے جو پڑھتا ہے. جس نے کتاب پڑھی ہو جو ڈاکومنٹڈ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے وہ اعتراض نہیں کرے گا, کیونکہ پتا ہے یہ ہستی کوئی چھوٹی ہستی تو نہیں. یہ نواسۂ رسول ہے جس کی محبت میں رسول اپنا خطبہ چھوڑ دیتے. ابھی ہمارے مردہ پڑھ رہے تھے اپنی نماز کو طول دیتے. سجدے میں پشت پر حسین آ گئے. سجدہ لمبا ہو رہا ہے, سجدہ لمبا ہو رہا ہے. اگر ہمارا بچہ ہو تو ہمیں سائڈ پہ رکھیں گے, پکڑ کے گرا دیں, سجدہ مکمل ہو گیا. نماز لمبی ہوتی ہے ہو جائے, حسین کو تکلیف, حسین کو اذیت. معجم طبرانی کبیر اہل سنت کی کتاب حدیث موجود ہے. ایک دن رسول اکرم اپنے حجرے سے نکلے, پوچھے بنی ہاشم جناب زہرا کے گھر سے رونے کی آواز آئی. حسین کو بزرگ علماء اہل سنت نے فرمایا پکار کے کہا یا فاطمہ اما تعلمی ان بکاءہ یؤذینی. فاطمہ تمہیں نہیں معلوم حسین روتا ہے تمہیں تڑپتا ہوں. کہ علماء اہل سنت نے لکھا حسین روتا ہے اسی حسین کو اس حسین کے رونے سے رسول تڑپتے ہیں. کربلا میں کتنا رلایا ہے. مناقب خوارزمی, تاریخ طبری, مختلف ابی مخلف, ہماری کتابوں میں بھی ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں بھی سب نے لکھا ہے کہ حسین نے یہ جملہ کہا انا قتیل العبرات. میں وہ حسین ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا. چھوٹے سے چھوٹا ادب, اگر انسان ادب کی بات کرتا ہے چھوٹے سے چھوٹا ادب. ہندوؤں کے گھر میں بھی اسی محرم کا واقعہ ہے. محرم سے کچھ دن پہلے ہندوؤں کے گھر میں شادی تھی. برابر میں وہ لوگ اپنا بجا رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. برابر میں کسی مسلمان پڑوسی کے گھر میں موت ہو گئی. ہندوؤں نے اپنے ڈھول بجانا بند کر دیے, اپنے گانے بازی بند کر دیے کہ پڑوس کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی, موت ہو گئی. احترام میں, حالانکہ ان کے گھر میں شادی تھی. لیکن کربلا میں عجیب منظر تھا. حسین جب اکبر کے لاشے کے سرحانے بیٹھے تھے, یزیدی ڈھول بجا رہے تھے. اکبر مارا گیا, خوشی منا, خوشیاں منائی جا رہی ہیں. حسین کے رونے پر بابا رسول بیٹھا ہے. تمہیں رسول کا بھی احترام
حسین رو گئے. حسین کہہ رہے اکبر بیٹا تیرے بعد جینے کا دل نہیں چاہا. دشمن کے لشکر میں شادیانے بچ رہی تھی. جب اکبر جا چکے تو اب وہ کم سن آگے بڑھا جس کا نام قاسم بن الحسن ہے. یتیم حسن حسب مصطفیٰ کا یتیم کتنا چھوٹا، 13 زیادہ سے زیادہ 13 سال کا. 13 سال کی عمر جب مدینہ سے چلے تھے تو سواری میں نہیں بلکہ بیویوں کے ساتھ اٹھا دیا گیا. اتنا چھوٹا. شب عاشور حسین بن عابس اگر تمہارا نام ہے، شہداء شوزر اگر تمہارا بھی نام ہے. لیکن شہید کا نام لیتے جا رہے تھے، جنت کے مقامات بتاتے جا رہے تھے. جب اصحاب کی فہرست مکمل ہو گئی، حبیب تمہارا نام، عابس تمہارا نام، شوزر تمہارا نام، مسلم تمہارا نام، رکھے گئے ناموں رکھے گئے نام ختم ہوئے. قاسم کھڑے ہو گئے. چچا جان کیا میرا بھی نام ہے؟ ذرا منظر کو محسوس کیجیے. جہاں حبیب کو بتایا جا رہا ہے، جہاں 94 سال کے بوڑھے کو بتایا جا رہا ہے تمہارا مقام، وہاں ایک بچہ کھڑا ہو، چچا میں بھی ہوں، میرا بھی کوئی نام ہے. نہ جانے کس ادا سے کہا تھا. حسین نے قریب بلائے، یا بنی کیف الموت عندک، بیٹا موت تجھے کیسے لگتی؟ ہر مورخ نے لکھا، قاسم نے کہا احلا من العسل، چچا جان مجھے شہد سے زیادہ شیرین لگتی. جب عاشور کا دن آیا، ایک کے بعد ایک اصحاب گئے، انصار گئے، علی اکبر چلے گئے. اب قاسم آ رہے بار بار، چچا جان مجھے جانے دیجیے، چچا جان مجھے اجازت دے دیجیے. کبھی اپنی پھوپھی زینب کے پاس جاتے، آپ کہیے نا چچا سے مجھے جانے دے، وہ جانے نہیں دے رہے. بار بار اصرار، اور حسین کی طرف سے بار بار انکار. نہیں تم میرے حسن کی یادگار ہو، میں کیسے تمہیں جانے دوں؟ تمہیں دیکھتا ہوں تو اپنے بھائی حسن کو یاد کرتا ہوں. نہیں چچا جان مجھے جانے دیجیے، بھیا اکبر کے بعد میرا جینے کو دل نہیں کرتا. اجرکم علی اللہ، یہ غربت حسین بن علی ہے. بار بار اصرار اور بار بار انکار. یہاں تک کہ قاسم عمود خیمے کے قریب آ کر کھڑے ہوئے، پریشانی کے عالم میں اب کیا جائے تو کیا کیا جائے. اچانک یاد آیا بچپنے میں باپ نے جانے سے پہلے مولا حسن نے یہ کہا تھا، قاسم بیٹے جب زندگی میں کوئی بڑی پریشانی آئے تو اپنے بازو پر بنا تعویذ کھول دینا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. لگتا یہ ہے قاسم کی زندگی میں اس سے بڑی کوئی مشکل نہیں آئی. فوراً تعویذ کو کھولا، لکھا ہوا تھا یا بنی یا قاسم اذا وجدت امک وحیدا فردا ولا ناصر له. اے میرے بیٹا قاسم، ایک وقت ایسا آئے گا تیرا چچا حسین کربلا کے میدان میں نرغہ زادہ میں گرفتار ہوگا، اکیلا رہ جائے گا، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. اگر میں حسن ہوتا اپنا گلا کٹا دیتا، تو میری جگہ پر چار نچھاور. خوشی آ گئی قاسم کے ہو، دوڑ کر کے چچا جان ایسے جیسے کوئی تحفہ نکال رہے ہو. چچا جان ذرا یہ تو دیکھیے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اللہ اکبر. اب جو تحریر دیکھی بھائی کی، بے اختیار رو دیے حسین، اب روک نہیں سکتے. حسن کا امامہ سر پر رکھا، آبادوش پر رکھی، تیار ہو جاؤ. قاسم کو روانہ کرنے سے پہلے مقبر کا جملہ ہے، قاسم کو گلے سے لگایا، وہ جعلا یبکیان، کافی دیر تک چچا بھتیجے روتے رہے، روتے روتے دونوں زمین پر گر گئے. اللہ اکبر. بس 2 دقیقوں کی اور ضرورت ہے. جب گر گئے قاسم زمین پر، پھر اٹھایا چچا نے، اٹھ جاؤ مجھے، اٹھ جاؤ. خود سوار کیا ہے، کتنا چھوٹا تھا، رکاب کے پاؤں نہیں جا رہے، تلوار زمین پر لکیر کھینچ رہی ہے. اتنے چھوٹے قاسم ذرا اندازے کی نہیں ہے. 13 سالہ جوان بنی ہاشم، بنو ہاشم کے
اللہ